بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو تلاوت کیا گیا ہے اس میں اللہ پاک نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں اس میں شروع میں یہ ہے کہ ابتدا میں سارے لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا اور وہ اسلام تھا، کیونکہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد تھے اور آدم علیہ السلام خود اللہ کے نبی، اور تو جو دین لے کر آئے آدم علیہ السلام اللہ کے پاس سے اس پر سارے موجود تھے۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے ادیان پیدا ہوئے وہ سب بعد میں لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوئے، ورنہ اصل سارے لوگ ایک ہی دین پر اور ایک ہی امت تھے۔ اور لوگوں میں جیسے جیسے گمراہیاں پھیلتی گئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بشارت دینے والے، ڈرانے والے بھیجے جاتے رہے، اور جو ان کی بات مانتے رہے تو وہ اپنے اصلی دین پر واپس آتے رہے، اور جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کیا وہ لوگ دوسرے راستے پر رہے، غلط راستے پر رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ جس کو جنت میں جانا طے ہوتا ہے اس سے جنت کی قیمت دنیا میں لی جاتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس خیال میں نہیں رہنا کہ تمہیں جنت مل جائے گی اور تم سے اس کی قیمت دنیا میں وصول نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے اتنے ہلائے گئے اس دنیا میں کہ ان کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی مدد آخر آتی کب ہے۔ پھر ہماری طرف سے اطلاع جاتی ہے ان کو کہ نئی نظام ہے، یہ اللہ کی مدد آئے گی، تم یقین رکھو۔ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آج کی تلاوت میں اس کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ پہلے جب تک اس کی حکمت نازل نہیں ہوئی تھی یہ فرمایا تھا کہ اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے، اور نقصان زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں۔ پھر دوسری آیت آئی دوسرے موقع پر جس میں اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ نقصان اس میں زیادہ ہے اس وجہ سے تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب یہ تمہارے لیے حرام کی جاتی ہے۔ یتیموں کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تھا کہ یتیم کو پالنا پڑ جائے تو اس کے مال میں ہم خود کچھ کتنا لے سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اصل تو ان کی بہتری کی فکر رکھنی ہے، اور ان کے محنت کے ساتھ، ان کے پالنے کی پرورش کی محنت کے ساتھ اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر خرچ کر لیتے ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن نیت اگر کسی کی خراب ہے یتیم کے مال میں تو وہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تم کو مشقت میں ڈال دیتے کہ یہ کہتے کہ ان کے مال کو خرچ ہی الگ کرو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا، تمہاری سہولت کے واسطے یہ نرمی دے دی گئی ہے۔ مشرکہ عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے جب تک ایمان نہ لائیں، اور مشرک مرد سے شادی کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہ لائے، چاہے وہ حسن و جمال کے اعتبار سے پسندیدہ ہوں یا خوبیوں اور صفات کے اعتبار سے یا اور کسی وجہ سے کتنے ہی پسندیدہ ہوں، ایمان والے ہوں وہ قابل ترجیح ہوں گے، اور مشرک جو ہے وہ اجازت ان کی نہیں ہوگی۔ عام طور پر یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو قبول نہیں کیا اس نے لیکن شادی اس نے کر لی۔ اسلام جب قبول نہیں کیا تو وہ شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اختلاف دین جو ہے مانع نکاح ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ شادی سے پہلے اگر تعلق کرے تو اس کی جو نوعیت ہے، شادی کے بعد تعلق کی بھی وہی نوعیت ہے، وہ حرام ہی ہے۔ وہ عورتوں کے پیریڈ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ان سے اس حالت میں علیحدہ رہنا، یعنی اپنے تعلقات ازدواجی جو ہیں وہ قائم نہیں کرنا۔ اس معاملے میں جو اس سے پہلے جو مذہب والے تھے وہ دو قسم کے الگ الگ تھے۔ ایک مذہب والے وہ تھے آسمانی مذہب والے جو اس حالت میں عورت کو انتہائی منحوس سمجھتے تھے، اور کھانا پینا رہنا بستر یہ سب چیزیں الگ شمار کرتے تھے، اور ایک اور تھے جو آسمانی مذہب اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے
وہ کسی قسم کا امتیاز نہیں رکھتے تھے، یعنی پاکی کی حالت کے دنوں میں ناپاکی کے دنوں میں تعلقات میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، نہ بالکل وہ انتہا پسندی صحیح ہے، نہ یہ انتہا پسندی صحیح ہے۔ اس میں اعتدال یہ ہے کہ پاکی کے دنوں میں تعلقات کر سکتے ہو، ناپاکی کے دنوں میں ان سے ازدواجی تعلقات، صحبت والے تعلقات نہیں کر سکتے۔ باقی رہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ساتھ رہنا، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ قسموں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی قسم کو جب کھایا کرو تو پھر اس کو پورا بھی کیا کرو، اور جو لغو قسمیں ہوا کرتی ہیں اس کا ایک حکم مستقل بھی آگے آ رہا ہے تفصیل سے۔ یہاں ایک ذکر یہ آ گیا ہے کہ جو لغو قسمیں ہوتی ہیں اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن جو فیوچر کے اعتبار سے آدمی فلاں کام نہیں کروں گا اور اللہ کی قسم کے ساتھ کہتا ہے تو پھر آدمی کو اس کی پاسداری کرنی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کے نام کی عزت ہوتی ہے۔ جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے، طلاق اور نکاح کے مسائل بیان کیے گئے ہیں دوسرے پارے میں بہت، تو جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو 3 پیریڈ تک انتظار کرنا ہوتا ہے، اس کو عدت کہتے ہیں۔ ایک آدمی سے طلاق ہو جانے کے بعد ایک عورت کو دوسرے آدمی سے شادی ہونے کے واسطے عورت پر عدت گزرنا ضروری ہے، عورت پر جو ٹائم ضروری ہے اس کو عدت کہتے ہیں، اور وہ عدت جو ہے وہ عورت کے حساب سے 3 پیریڈ ہے، چاہے جلدی جلدی کسی کو ہو جائے، چاہے زیادہ سے زیادہ ٹائم کے ساتھ کسی کو ہو جائے۔ اس میں اگر کوئی پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اس کے لیے چاہے 9 مہینے انتظار کرنا پڑے، چاہے 8 دن کے بعد ہی ڈلیوری ہو جائے، دونوں صورتوں میں عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس عورت کے ساتھ پیریڈ کا نظام نہیں ہوتا ہے اس عورت کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو 3 مہینے انتظار کرنا ہوتا ہے کسی اور سے شادی کرنے کے واسطے۔ اچھا، اس عدت گزارنے میں ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی ملے ہوں یا نہ ملے ہوں۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ وہ ادھر ہے، ہم ادھر، وہ دوسرے ملک میں، یہ دوسرے ملک میں، تعلقات ہی نہیں ہوئے، تو عدت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ عدت کا جو ہے اس بیس پر نہیں ہے کہ تعلقات ہوئے ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے ایک نکاح اور دوسرے نکاح کے درمیان میں اتنا فاصلہ رکھا ہے، یہ ہے اس کا اصول اصل میں۔ یہ عدت طلاق کہلاتی ہے۔ یہ ایک ہوتی ہے عدت وفات، اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہوتی ہے، وہ عدت دوسری ہوتی ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے اسی میں، لیکن وہ اگلے رکوع میں ہے۔ یہ فرمایا کہ جب انسان کو جو طلاق کی اجازت دی گئی، نکاح توڑنے کا جو نظام مرد کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اگر نکاح باقی رکھنا مشکل ہو جائے تو توڑنے کا، اس میں یہ جو ہے کہ 3 طلاق کی جو لمٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ بھئی 1 چانس 2 چانس 3 چانس، اس کے بعد میں اگر 3 طلاق کے بعد بھی پھر رجوع کرنا یا پھر شادی کرنا اگر جائز رکھا جاتا ہے اسلام میں تو پھر طلاق کا کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا، یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کبھی نکاح ٹوٹتا ہی نہیں پھر، اس لیے کہ جب بھی ہو جا سکتا ہے تو وہ تو کوئی بات ہی نہیں رہتی پھر۔ اس لیے شریعت نے ایک حد رکھ دی ہے کہ 3 تک آپ اس اختیار کو استعمال کر سکتے ہو، اس کے بعد تم اپنا راستہ لو، تم اپنا راستہ لو، تم کسی اور جگہ تلاش کرو، تم کسی اور جگہ تلاش کرو۔ شریعت اصل یہ کہتی ہے، اس کا مزاج شریعت کا یہ ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ 2 طلاق تک تم کو بغیر نکاح کے واپس لے لینے کی اجازت ہوتی ہے۔ 1 طلاق دے دی، پھر آپس میں صلح ہو گئی، تو چلو واپس لے لو، یوں کہہ دو کہ میں نے واپس لے لیا، میں نے رجوع کر لیا، یہ کافی ہو جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ خدا نخواستہ جھگڑا ہو گیا، دوسری مرتبہ پھر ہوا تو پھر طلاق ہوئی تو وہ ایک ہی دینی چاہیے، دی جاتی ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جب طلاق دی جائے تو 3 دی جائیں، یہ بہت ہی گمراہی کی بات دماغوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ کبھی 3 نہیں دیے جاتے ہیں، 3 اختیار میں رکھے گئے ہیں، دیے جاتی ہے ایک ہی، تو دوسری مرتبہ 1 دی تو پھر شریعت نے چانس رکھا ہے کہ بھئی پھر صلح ہو گئی، ہمدردی پیدا ہو گئی تو چلو پھر رجوع کر لو۔ یہ فرمایا کہ تیسری مرتبہ اگر پھر طلاق دے گا تو پھر رجوع کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ طلاق صریح جو ہوتی ہے وہ 1 مرتبہ دینے پر رجوع کر سکتے ہیں، 2 مرتبہ دینے پر رجوع کر سکتے ہیں، اس کو یہ فرمایا الطلاق مرتان۔ وہ جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایک ساتھ 3 دے دے گا، ایک ساتھ 3 دے گا تو ایک ساتھ 3 پڑھیں گے، ایک ساتھ 2 دے گا تو 2 پڑھیں گے، ایک ساتھ ایک مرتبہ 1 دے گا تو 1 پڑھے گی۔ یہ جو ذہن ہے کہ ایک ساتھ 3 مرتبہ دے گا تو بھی 1 ہی پڑے گی، یہ گمراہی ہے۔ جو لوگ بعض مرتبہ ہو جاتا ہے تو کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ طلاق ہونے کے باوجود 1 ہی قرار دیتے ہیں، وہاں سے جا کے فتوے لا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے پوچھ لیا طلاق تو 1 ہی ہوئی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے، ہمیشہ ہر زمانے میں جو فتویٰ رہا اس کے خلاف ہے۔ اللہ نے 1 اور 3 میں جو فرق رکھا ہے وہ ہے باقی،
تین ایک کیسے ہو جائیں گے؟ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھوڑی ہے ایک میں تین، تین میں ایک، ایسا نہیں ہے بات. وہ ایک ایک ہے، دو دو ہے، تین تین ہے. ایک طلاق دے گا تو ایک ہوگی، دو دے گا تو دو ہوگی، تین دے گا تو تین ہو جائیں گی. مسئلہ یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ تین دیا نہ کرو ایک مرتبہ، دو ایک ساتھ دیا نہ کرو، تین ایک ساتھ دیا نہ کرو. لیکن اگر کوئی دے گا تو تین دے گا تو تین پڑیں گی، دو دے گا تو دو پڑیں گی، ایک دے گا تو ایک پڑیں گی. تین کا اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے انفراداً اس کو یوز کرے، اجتماعی طور پر چاہے استعمال کرے، مگر طریقہ یہ بتایا گیا کہ سنت یہ ہے تاکہ آئندہ مصالحت کا چانس رہے، آپس میں پھر رجوع ہونے کا موقع رہے. تو یہ شریعت میں اس قانون کو تفصیل سے اس دوسرے پارے میں بیان کیا گیا ہے. لیکن آپ خود پڑھنا چاہیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو. وہ تو چونکہ ہم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو فقہ کی روشنی میں پورا اور اس کی تفصیلات کو، تو اس کو گھیر لیتے ہیں الفاظ میں، ورنہ آپ ترجمہ کرنے جاؤ گے تو نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ بیان تو بہت لمبا ہوتا ہے اس میں. طلاق سری الگ ہے، طلاق کنایہ الگ ہے، طلاق بائنہ الگ ہے، طلاق مغلظہ الگ ہے، طلاق رجعی الگ ہے، طلاق غیر رجعی الگ ہے، اس کی شکلیں الگ ہیں، اس کی شکلیں الگ ہیں، 50 قسم کی شکلیں ہوتی ہیں اس میں. ایک بات یہ فرمائی کہ جب طلاق ہو جائے تو اگر روکنا ہے تو پھر ان کو واپس کر کے روک لو اگر طلاق رجعی ہے تو. نہیں روکنا ہے تو پھر ان کو طلاق دے کے چھٹی کر دو، لٹکاؤ مت کسی خاتون کو. یہ بہت مسئلہ پیش آتا ہے ہمارے پاس، جو کاؤنسلنگ میں فسخ نکاح خلا وغیرہ کے مسائل میں جو بات پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں حکومت کی طرف سے ڈائیورس ہو جانے کے باوجود، سپریشن ہو جانے کے باوجود بعض صورتوں میں شرعی طلاق نہیں ہوتی. اگر پیپر پر مرد کی دستخط نہیں ہے، چونکہ دستخط نہیں ہے تب بھی وہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں، سپریٹ کر دیتے ہیں. اگر مرد کی دستخط ہے تب تو ہو جائے گی، حکومت کی طرف سے بھی ہو گئی، اسلام کی طرف سے بھی ہو گئی. اگر مرد نے دستخط نہیں کی ہے تو حکومت کی طرف سے تو ہو گئی، اسلام کی طرف سے نہیں ہوئی، مرد کو دینا پڑتا ہے. عورت اگر خلا کا مطالبہ کر رہی تب بھی. تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ طلاق کی نوبت ہی، خلا کی نوبت ہی آتی ہے جھگڑے میں، اور جھگڑے میں ایک دوسرے سے تکلیف پہنچی ہوئی ہوتی ہے، تو مرد جو ہے اس موقع سے ناجائز فائدہ اٹھا کے عورت کو لٹکا دیتا ہے کہ میں خلا نہیں دوں گا، میں طلاق نہیں دوں گا، کر لے جو کرنا ہے. اب وہ چلتا ہے مسئلہ 6 مہینے، سال، 1.5 سال، چونکہ اس میں بہت تفصیلات ہیں پھر کہ بھئی شوہر اگر نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے تو کیا صورت ہے. بعض مخصوص صورتوں میں علماء کے مجموعے کو، کسی ایک کو نہیں، علماء کے مجموعے کو، یعنی کم از کم 3 علماء مل کر اگر توڑنا چاہیں تو پھر ان کو اجازت ملتی ہے کہ وہ خود ظلم وغیرہ کو دیکھ کے کہ حقیقتاً ظلم پایا گیا ہے اور وہ نہ تو ظلم سے باز آ رہا، نہ حق ادا کر رہا، اور خواہ اس کو لٹکایا ہوا ہے، تو علماء کے مجموعے کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم فسخ کر سکتے ہو نکاح، کسی ایک کو نہیں دیتی اجازت شوہر کی جگہ پر. لیکن وہ بہت آخری صورت میں اجازت ہے اس کی، کوشش پہلے کرنی ہوتی ہے پوری حد الامکان. تو یہ قرآن پاک میں یہاں بیان فرمایا گیا کہ جس عورت سے تمہاری نہیں بنتی اس عورت کو تم لٹکاؤ نہیں. اگر خوش اخلاقی سے اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، نہیں رکھ سکتے ہو تو جان چھوڑو اس کی. وہ تمہاری جان چھوڑے، تم اس کی جان چھوڑو. اس لیے کہ جس کو بھی زندگی گزارنا ہے ازدواجی، اس کو خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، ظلم کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے. یہ بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ. دودھ پلانے کے احکام ہوتے ہیں بچوں کے، کچھ ان کو بیان کیا گیا ہے. وہ اس کی زیادہ تفصیل کی اس موقع پر اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پہلے دوسرے دودھ کا کوئی نظام نہیں ہوتا تھا، دودھ پلوانا ضروری ہوتا تھا. میاں بیوی کا رشتہ ہے تو بھی طلاق ہو گئی، تو بھی خلا ہو گئی، تو بھی ہر حالت میں بہرحال دودھ پلانے والوں کا نظام ہونا پڑتا تھا انسانوں کے ذریعے سے ہی. تو اس وجہ سے اس کے کچھ احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. اس وقت میں ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھ رہا ہوں. کسی وقت مسائل تو سب سنانے چاہیے، سب یاد رکھنے ہوتے ہیں، سب پڑھنے پڑھانے ہوتے ہیں، ایون جو استعمال میں آ رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں آ رہے ہیں وہ بھی. کیا پتا کب کس زمانے میں کس جگہ کس کی ضرورت پیش آ جائے. مسائل تو سبھی محفوظ رہتے ہیں. خاص طور پر نمازوں کی محافظت کے واسطے الگ حکم اس موقع پر دیا گیا ہے. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمام نمازوں کی محافظت کرو. محافظت کا مطلب ہے پابندی سے ادا کرنا، چھوڑنا نہیں. ہر انسان پر، ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، اور ایک ایسا فرض ہے وہ کہ اسلام لانے کے بعد میں سب سے بڑا فرض ہوتا ہے. وہ ایمان کے بعد میں سب سے بڑا فرض 5 وقت کی نماز کا ہے. وہ نہیں چھوڑ سکتا بندہ. ایمان کے ساتھ میں نماز لازمی ہے. صحابہ کے زمانے میں جو نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، مومن اور غیر مومن کا فرق اسی سے کیا جاتا تھا.
اور منافق جس کو اپنے آپ کو مسلمان بتانا ہوتا تھا وہ بھی نماز پڑھنے پر مجبور تھا۔ یہ اللہ کا حق ہے، وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، حاکم ہیں، ان کے حق کی وجہ سے ہمیں بندگی کرنی ہے۔ نماز پڑھنے کا تعلق نہ نوکری سے ہے، نہ جاب سے ہے، نہ جادو ٹونے کے اثرات دور کرنے سے ہے، نہ ملازمت ملنے کسی چیز سے نہیں ہے، بیماریوں سے نہیں ہے، حالات سے۔ نماز تو اللہ پاک کا حق ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمیں پڑھنا ہے۔ اور پانچوں وقت کی نماز پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھنا چاہیے، مسجد میں پڑھنا چاہیے، وقت پر پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے جماعت نہیں مل سکتی، ایسی جگہ آدمی نوکری کرتا ہے تو نماز کو تو بہرحال وہ نہیں چھوڑ سکتا، ہر نماز کو ایک آدمی کو پڑھنا ضروری ہے، اس کو فرمایا۔ اور فرمایا اس میں بھی درمیانی جو نماز ہے اس کی خصوصیت سے محافظت کرو۔ اکثر مفسرین اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز سے عصر کی نماز مراد لیتی ہیں، اور اکثر محدثین اور مفسرین بھی اس سے عصر کی نماز مراد لیتے ہیں کہ اسپیشل عصر کی نماز مشغولیت کا، کاروبار سمیٹنے کا، کسٹمر کے زیادہ آنے کا، شام کا وقت ہونے کی وجہ سے آدمی اپنا دھندا لپیٹنے کا، بہت سے ایسی چیزوں کا ہوتا ہے، جاب سے واپس آنے کا، مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، تو تمہاری دنیا کی مشغولیت کہیں تم کو اس نماز میں سستی نہ کروا دے، اس وجہ سے خاص طور پر عصر کی نماز کو پڑھا کرو۔ تھوڑے دن پہلے ایک مضمون آیا تھا ایک میگزین کے اندر، کسی وہ نفسیات کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے ریسرچ کر کے نکالا ہے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ دن میں 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک کے درمیان یا آخر کے شام ہونے سے 2 گھنٹے پہلے ہر انسان پر ایسا ٹائم آتا ہے کہ اگر اس کو کنسنٹریشن اور یکسوئی کے ساتھ میں چند لمحات گزارنے کا موقع نہ ملے تو وہ اکثر پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ خاص وہ وقت بتایا گیا ہے کہ جو عصر کی نماز کا ہوتا ہے، کہ اس وقت آدمی کو چند لمحے کم از کم ایسے میسر ہو جانے ضروری ہیں جس میں یکسوئی کے ساتھ یکسوئی ہو سکے۔ اور پلس اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایسے موقع پر آدمی زمین پر اپنا سر رکھ دے تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، یہ بھی تحقیق آئی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے غیر مسلموں نے لکھا ہے کہ تھوڑی دیر سر زمین پہ رکھ دیا کرو۔ اور پھر اس ڈاکٹر نے حوالہ بھی دیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی نماز میں جس طریقے سے سر رکھا کرتے ہیں اس طریقے سے رکھا کرو، کہ وہ ریڈیشن جو ہے نا زمین کے جو آدمی کے اندر جو اسٹریس وغیرہ ہوتا ہے وہ ریڈیشن اس کی باڈی سے نکل کے زمین میں چلے جاتے ہیں، اور شاید اس میں سے کچھ اچھے ریڈیشن کا جو نظام ہے وہ اس کے جسم میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے، بہرحال یہ تو لوگوں کی اپنی تحقیقات ہیں کہ اللہ کے ہر حکم میں مصلحتیں ہیں۔ ہمیں جو بات بتائی گئی ہم تو اللہ کے حکم کے بندے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے حکم کی بندگی کرنی ہے۔ یہ ہمیں فرمایا گیا کہ سب نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ نماز قرآن پاک میں جو لفظ ہے وہ صلاۃ وسطیٰ کا ہے، مطلب میں جو بتایا جاتا ہے وہ عصر کا بتایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے کاموں کے واسطے خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ فرمایا جو تم میرے دین کے تقاضوں پر خرچ کرو گے وہ قرض ہوگا اور میں اس کو بہت بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کروں گا، اور میرے ہی ہاتھ میں قبض و بسط ہے، سمیٹنا بھی ہے اور کھولنا بھی ہے۔ میں مسبب الاسباب بھی ہوں اور مکثر الاسباب بھی ہوں، اسباب کو توڑنا بھی اللہ کا ہی کام ہے، اسباب کو پیدا کر دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ اور تم میرے دین کے تقاضوں پر لگاتے رہو گے پیسہ تو میں اس کو قرض شمار کروں گا اور تمہیں واپس دوں گا۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ آخرت میں دینداروں کو سب سے اوپر رکھا جائے گا، دنیا میں دنیا داروں کو، بے ایمانوں کو موقع دیا جائے گا، ان کو دنیا مزین کر دی گئی ہے تو وہ ایمان والوں سے اس دنیا میں مسخرہ پنا بھی کریں گے، لیکن آخرت میں بالادستی جو ہوگی، اوپر جو ہوں گے وہ تو ایمان والے ہی ہوں گے، اور جو خرچ کریں گے وہ میرے دین کے لیے تو میں اس کو اپنی طرف سے قرضہ شمار کروں گا۔ اور اللہ نے سوال فرمایا ہے کہ کون ہے جو مجھ کو قرضہ دے۔ رمضان کے مبارک موقع سے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، خاص طور پر اس مسجد کے کنسٹرکشن وغیرہ کے سلسلے میں بھی، تو میں گاہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو متوجہ بھی کرتا رہوں گا جب اللہ کی طرف سے ایسی آیتیں آئیں گی۔ ویسے تو ہر وقت آتی ہیں، کوئی رکوع یعنی کوئی تراویح آپ کی ایسی نہیں چھوٹے گی جس میں مال کی عبادت کا، جان کی عبادت کا، مال کے خرچ کرنے کا، اللہ کے لیے محنت کرنے کا، اللہ کی بندگی کرنے کا، قربانی دینے کا مطالبہ نہیں ہوتا، ایسی کوئی تراویح آپ کی نہیں چھوٹتی، لیکن ظاہر ہے ترجمہ ہر وقت تو اس کا نہیں کیا جا سکے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس کا اللہ پاک نے یہاں پر تھوڑا سا ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بہت زیادہ پٹ گئے، لٹ گئے، کٹ گئے، بہت انہیں پیسا گیا، ظلم کیا گیا،
تو انہوں نے اس وقت کے نبی کے پاس جا کر یہ کہا کہ کسی کو بادشاہی بنا دو ہمارا، کسی کو بادشاہی بنا دو ہمارا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تھوڑا سا اپنا سیاسی نظام سنبھالیں۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم اسلام کا مطالبہ کر رہے ہو تو احکام آئیں گے، اور احکام تم نہیں نبھا پاؤ گے، چونکہ ظاہر ہے کہ جب اس میں جو احکام آئیں گے وہ تو پھر دوسرے ہوں گے، تو نہیں نبھا پاؤ گے۔ کہ نہیں برابر ہم نبھا پائیں گے۔ تو اس میں پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت نام کے ایک شخص کو بادشاہ بنا دیا۔ نبی جو ہے ان کا نام نہیں ذکر کیا، جو بادشاہ ہیں ان کا نام ذکر کیا۔ علماء کرام نے یہاں ایک بات بتائی، وہ یہ کہ دنیاوی انتظام جو ہوتا ہے وہ مذہبی لوگوں سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کو دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ دوسرے لوگ مذہبی لوگوں کے پابند ہوں۔ یہ دونوں میں ربط چاہیے، مذہبی گائیڈ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، مگر اس کو اپنانا، اپلائی کرنا، امپلیمنٹ کرنا، اس کا اختیار کرنا وہ تو دوسرے آدمی کا ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزوں کے ربط کو بتاتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنا کے ان کے نظام کو سنبھالا، جبکہ نبی موجود تھے اور نبی کی درخواست پر ہی، اور وہ کوئی زیادہ مالدار نہیں تھے۔ چنانچہ جب ان کو بادشاہ بنایا گیا تو کہنے لگے ہم مالدار لوگوں کو تو بنایا نہیں گیا، وہ غریب کو بنا دیا۔ تب اللہ نے فرمایا ان سے کہ اس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ علم میں ممتاز ہے، اور ظاہری وجاہت بھی اس کی بہت زیادہ ہے کہ وہ بہت ان سے پورے اور موٹے بھی تھے، بسطۃ فی العلم والجسم، جسم کے اندر بھی بہت پھیلے ہوئے تھے اور علم کے اندر بھی وہ تم سے زیادہ ہیں، اس واسطے تمہیں بنایا گیا۔ اس کی تفصیل ہے پھر آگے۔ ہوا یہ ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا لوگوں سے جنگ کرنے کا، طالوت کے ساتھ رہنے کو، تو حضرت طالوت کو اللہ نے ایک نظام دیا تھا، وہ یہ کہ راستے میں جو پانی پڑے گا وہ آزمائش کی چیز ہوگی، جو پانی نہیں پیے گا وہ تمہارے ساتھ میں جنگ میں رہ سکے گا اللہ کے راستے میں، جو پی لے گا وہ ہمت ہار جائے گا۔ اور طالوت نے بتا دیا، تو اکثر بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے تو اکثر پی لیا کہ پیاس لگ رہی سب لی، اور جو پی گئے وہ آگے نہیں بڑھ سکے، انہوں نے کہا کہ ہمارا حوصلہ نہیں ہے جانے کا۔ فشربوا منہ الا قلیل، تھوڑے لوگوں نے نہیں پیا، اور یہی پھر طالوت کے ساتھ میں گئے۔ بخاری شریف میں ہم پڑھ رہے تھے تھوڑے دن پہلے، جنگ بدر کے جو صحابہ ہیں وہ اور اصحاب طالوت جو ہیں وہ ان کی تعداد ایک ہی تھی، 313 رہ گئے تھے یہ۔ اور ظاہر ہے کہ عمالقہ کے ساتھ میں جنگ کرنا تھا۔ قوم عمالقہ انتہائی مضبوط، طاقتور، بہت بڑی قوم تھی وہ، اور اپنی ہیلتھ کے اعتبار سے اور فوجی طاقت کے اعتبار سے بہت عجیب و غریب تھے وہ۔ یعنی ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ بنی اسرائیل کے 12 آدمیوں کو قوم عمالقہ کے پاس بھیجا گیا تھا تھوڑا سا دیکھ کے آنے کے لیے کہ ذرا ان کے حالات دیکھ کے آؤں کیسے ہیں۔ تو ان کے 12 آدمیوں کو ان کے 2 آدمی ہاتھوں سے پکڑ کے لے کے چلے گئے تھے، جیسے چھوٹے بچوں کے 2-3 کے ہاتھ ملا کے آپ پکڑ لیتے نا، تو ان کے 12 آدمیوں کو ایک آدمی نے 6 کو، ایک آدمی نے 6 کو ہاتھ ملا کے رسیوں سے باندھ کے کر کے نہیں، ہاتھوں میں پکڑ لے کے ان کو گرفتار کر لیا تھا، اور ان کے مضبوط آدمیوں کو بھیجا تھا۔ اب ایسوں سے لڑنے کا بھی مسئلہ تھا تو اس کی وجہ سے بھی حوصلہ کم ہو گیا، مگر 313 تھے صرف یہ، اور اللہ پاک نے ان کو غلبہ دے دیا تھا۔ قرآن پاک میں ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے حکم سے شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور ان کے بادشاہ کا نام جالوت تھا، تو جالوت کو حضرت داؤد نے قتل کر دیا، یہ بیان ہے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اللہ نے داؤد کو ملک بھی عطا فرمایا اور حکمت بھی عطا فرمائی، اس موقع کی یہ بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ آزمائش میں جمنے میں بظاہر نقصان ہوتا ہے، حقیقتاً نفع ہوتا ہے، جیسے اصحاب طالوت کے ساتھ میں ہوا کہ جن کو کہا گیا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن یہاں پانی نہیں پینا ہے، تو جب جنہوں نے پانی پی لیا وہ نہیں جا سکے، پیچھے رہ گئے، وہ جنہوں نے نہیں پیا ان کو ہی اللہ نے صبر دیا، ہمت دی، استقامت دی، وہ کام کر سکے۔ ایک بات یہ بیان فرمائی اللہ نے کہ پیغمبروں کے درمیان فضیلت ہم نے رکھی ہوئی ہے، سارے پیغمبر ایمان لانے میں سب برابر ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں سب کو ماننا ہوتا ہے، سب ہمارے پیغمبر ہیں، کسی ایک پیغمبر کی نفی سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہم بعض مرتبہ بولتے ہیں نا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے، تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے، اس میں تھوڑا سا صفائی کے ساتھ بولنا، ایسا مضمون نہیں نکلنا کہ وہ ہمارے نہیں ہوتے، مضمون یہی نکلنا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبر، زکریا و یحییٰ بھی ہمارے پیغمبر، داؤد و سلیمان بھی ہمارے پیغمبر،
اسماعیل و اسحاق بھی ہمارے پیغمبر، یعقوب و یوسف بھی ہمارے پیغمبر، سب پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک بات ہے کہ پیغمبر میں اللہ نے فرق رکھے ہیں، اس میں سے بعض اولو العزم ہوتے ہیں خاص، اور ان کے اندر بھی مرتبے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور اس میں فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت اور بڑائی اور مقتدائیت اور امامیت وہ جو ہے جناب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مرحمت فرمائی ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا اور اس نے 7 بالیاں نکالی، اس میں سے کوپل نکلے 7، اور ہر بالی میں 700 دانے لگے۔ تو جو اللہ کے لیے ایک حصہ خرچ کرے گا، $1 ہو، 1 پینی ہو، 1 کوارٹر ہو، جو بھی ہو، تو ایک جو ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک دانے کو زمین میں بویا گیا، اس سے 7 کوپلیں نکلیں گی نتیجے کے اعتبار سے، اور ہر کوپل کو 100 دانے لگیں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے اللہ کے لیے خرچ کرنے والے کی۔ واللہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عملی مشاہدہ آخرت میں کرا دیں کہ جو یہاں پر خرچ کرتا ہے اس کے لیے وہاں پر یہ چیز شکل بنا دے اس کی کہ اس کے $1 کو درخت کی شکل دیں، اور پھر اس سے 7 بالیاں نکلیں، اور ہر بالی سے 100 دانے اس میں پیدا ہوں۔ اور وہ دانے سے کیا مراد ہیں، وہ 7 برانچز اس کی کیسے نکلیں گی، ہر برانچز کو 100 چیزیں کیسے ظاہر ہوں گی، وہ کل قیامت میں نمودار ہوگا وہ، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اضافہ فرمائے گا۔ فرمایا کہ ایک بات مگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ جس کو بھی خرچ کرنا ہے وہ اس کے بعد میں احسان نہ جتائے اور تکلیف نہ پہنچائے۔ جس نے چاہے رشتہ داروں پر، چاہے ماں باپ پر، چاہے دوستوں پر، بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر، یا یہ کہ مسجد پر، ادارے پر، کسی چیز پر خرچ کر کے احسان جتایا، گویا اس نے خرچ نہیں کیا، پیسہ بھی گیا اور ثواب بھی نہیں ملا۔ فرمایا کہ احسان نہیں جتانا اور تکلیف نہیں دینا، ان کا ثواب باقی رہے گا، اور جو احسان اور جتائیں گے اور تکلیف دیں گے ان کا ثواب باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ نے صاف فرما دیا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ ایک بڑا رواج ہے اپنے اس ملک کے اندر کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ احسان کر دیا ہے، عمر بھر اس کو گناتے رہتا ہے۔ امیگریشن پر کسی کو بلا لیا ہے، اب بات پہ جتاتے ہیں، بات پہ جتاتے ہیں۔ بیوی نے شادی کر لی، یہاں پہ سٹیزن تھی، وہاں جا کے شادی کر کے لائی، اب زندگی بھر کے واسطے غلامی کرتے رہو۔ شوہر نے اس کو بلایا، شوہر سٹیزن تھا، شادی کر کے لایا، تو اب بات پہ جتانا ہے، یار میں تو لایا تمہارے کو، میں تو جمایا تمہارے کو، میں تو دلایا تمہارے کو، میں تو یہاں پہ بلایا۔ بھائی یہاں پہ بلایا تو کیا ایسا جنت میں پہنچا دیا؟ اور پھر یہ کہ آپ سبب بنے ہیں تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جتایا جائے اس کو۔ بعض لوگ اچھا اس سے ہزاروں گنا زیادہ وصول کر چکے ہوتے ہیں اس کے احسان کا بدلہ، اور وہ جتانے کا باقی رہتے ہی ہے۔ جیسے چھوٹے بچوں کے پیسے اماں کے پاس جو ہے $5 انہوں نے رکھا دی، اب وہ $5 6 مہینے میں ختم ہی نہیں ہوتے، چاہے روزانہ 5 خرچ ہوتے رہو، وہ 5 ان کے پاس ہوتے ہیں کہ مما تمہارے پاس $5 ہے نا، وہ دو ادھر۔ تو ایسے ہی مسئلہ ہے کہ ایک مرتبہ کیا سلوک کر دیا کہ زندگی بھر کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا اس کا کوئی ثواب باقی نہیں رہے گا اس کو۔ پھر ایک بات یہ فرمائی کہ جو خرچ کرنا اخلاص کے ساتھ میں خرچ کرنا، اور جو بغیر اخلاص کے ریاکاری سے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر کے اوپر تھوڑا سا مٹی جم گئی ہو اور اس مٹی میں کچھ چیزیں اگ آ گئی ہوں، خرچ تو کر دیا، دیکھنے میں لگ بھی گیا پودا، لیکن جب تیز بارش اس پر ہوگی تو وہ مٹی پتھر پہ سے رل جائے گی اور اس کے ساتھ میں وہ پودا بھی گر جائے گا۔ اگر اخلاص کے بغیر خرچہ ہوگا اور بظاہر کوئی نتیجہ دکھے گا بھی تو وہ نتیجہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر مٹی جم جانے کی وجہ سے کوئی پودا اس میں نکل آئے۔ جیسے ہی تیز بارش آئے گی، حادثہ آئے گا، وہ سارا کا سارا مٹی جو ہے پتھر سے رل جائے گی اور کوئی پودا باقی نہیں رہے گا۔ ایک بات یہ فرمائی کہ شیطان تم کو فقر کا اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں تم سے مغفرت کا اور فضل کا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی بات کا پلڑا بھاری رکھا کرو، شیطان کی بات کا نہ رکھا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو دین کی توفیق دے دیتا ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو دین کی حکمت اور دین کی سمجھ مل جاتی ہے اس کو خیر کثیر مل جاتا ہے، اور یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اگر تم لوگ صدقات کو ظاہر کر کے خرچ کرو تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کے خرچ کرو
اور فقراء کو دو تو بھی وہ تمہارے لیے بہتر ہے. دونوں صورتوں کی اجازت ہے, دونوں صورتوں کی گنجائش ہے. اور جو بھی تم خرچ کرو گے تو یہ خرچ کرنا تمہارے لیے ہوگا, تمہارا خرچ کرنا دوسرے کے لیے نہیں ہے, تمہیں کو اس کا فائدہ ملنے والا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, یہ سمجھتا آدمی کہ میں نے دوسرے کے لیے خرچ کیا. اللہ فرما رہے ہیں کبھی بھی تو نے دوسرے کے لیے نہیں خرچ کیا, جو تو نے خرچ کیا وہ تیرے لیے ہی ہے, جو اٹھا کے رکھا گیا ہے وہ تیرے لیے کل کے دن کام آئے گا. اور یہ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم خرچ کرو گے پورا پورا تم کو واپس دیا جائے گا. اب کس کو یہ خرچ کیا جائے گا, ان فقراء کی کچھ تفصیلات اللہ نے اس کے بعد میں بیان فرمائی ہیں. بس آج اتنا ہی, انشاءاللہ باقیہ پھر کسی وقت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جو لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر اپنی نشانی لگا کر چلے جاتے ہیں, دوسرے حضرات 1 گھنٹہ پہلے آتے ہیں تاکہ پہلی صف میں جگہ ملے, لیکن وہاں ساری نشانیاں لگی ہوتی ہیں اور جگہ نہیں ملتی. برائے مہربانی کوئی اس مسئلے پر روشنی ڈال دیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں آ کے عشاء کی جگہ پکڑ کے جانا صحیح نہیں ہے. عشاء کی نماز میں آپ آ کے جگہ پکڑ لیں, اور پھر عشاء کی نماز کے لیے آپ آئے تھے, وضو کرنے کے لیے یا چائے پینے کے لیے آپ چلے گئے, جب جگہ پکڑ کے جائیں تب صحیح ہے. ایک نماز کی جگہ دوسری نماز کے لیے نہیں پکڑی جا سکتی, اسی نماز کی جگہ اس سے پہلے آپ آ کے پکڑ لے سکتے ہیں. وہ یہ کہ عشاء سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے آئے, پھر آپ نے اپنی جگہ رکھ لی, پھر اس کے بعد میں چلے گئے, وضو کرنے کے لیے چلے گئے, چائے پینے کے چلے گئے, تو اس کی اجازت ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے, ہماری مدد فرمائیے, غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے, ہم تمام کو صحت عطا فرمائیے, ہم تمام کو عافیت عطا فرمائیے, ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائیے, ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر طرح کا خیر اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے, ہر قسم کے شر سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما دیجیے, اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے, پوری امت سے پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ پر ہونے والے مظالم کو ختم فرما دیجیے, امت کے خوف کو امن سے بدل دیجیے. یا اللہ امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجیے, ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجیے. اے مولا کریم امت مسلمہ کے بارے میں پائے جانے والی بدگمانی کو خوش گمانی سے بدل دیجیے. اے اللہ نفرت کو محبت سے بدل دیجیے. اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ سارے عالم کے لوگوں کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیجیے, سارے عالم میں ہدایت عام فرما دیجیے, حق کی جڑوں کو جما دیجیے, حق کا بول بالا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دیجیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے, روزوں کو ہمارے لیے آسان فرمائیے. اے اللہ تراویح کو ہمارے لیے آسان فرمائیے. اے اللہ ملازمتوں کو ہمارے لیے آسان فرمائیے, ملازمتوں کو استحکام نصیب فرمائیے. اے اللہ جابوں کو محفوظ فرمائیے. اے اللہ اور جو جس طرح کی پریشانیوں میں ہے, رکاوٹوں میں, اپنے فضل و کرم سے اس کی رکاوٹوں کو اور پریشانیوں کو دور فرمائیے. دنیا اور آخرت دونوں جہان کا خیر مقدر فرما دیجیے. آخرت کے ہر عقبہ اور گھاٹی میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے. اے اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دیجیے. یا اللہ جہنم سے ہم تمام کی پوری حفاظت فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.